اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد، یعنی نبی اور رسول نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد کہ نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف۔ فاسألوا، پس پوچھ لو، اہل الذکر، اہل علم سے، اہل الذکر اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو، پس پوچھ لو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ اچھا، وہ جو ہم نے نبی اور رسول بھیجے بالبینات، ہم نے بھیجا انہیں ساتھ نشانیوں کے، بالبینات، یا اس کا معنی دلیلیں، واضح دلیلیں بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے بھیجا انہیں بالبینات، کھلی دلیلوں کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ، والزبر، اور کتابوں کے ساتھ۔ زبر زبور کی جمع ہے، ٹھیک ہے، مراد کتاب، اللہ کی کتاب، اور یہاں زبر سے سب کتابیں مراد ہیں، اللہ جل جلالہ کی سب کتابیں مراد ہیں، اس سے جو بھی انبیاء اور رسولوں پر اللہ نے اتاری۔ تو ہم نے بھیجا انہیں بالبینات، ساتھ کھلی دلیلوں کے، والزبر، اور کتابوں کے، وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے اتارا آپ کی طرف قرآن، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ہم نے اتارا آپ کی طرف قرآن، ذکر، جیسے وہ آتا ہے نا انا نحن نزلنا الذکر، تو ذکر سے، ذکر کے بے شک کئی معنی ہیں۔ ذکر کا معنی یاد دہانی بھی ہے، اللہ کی یاد بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ذکر سے مراد قرآن کریم بھی ہے، ذکر سے مراد نماز بھی ہے، تو ذکر کے کئی معنی آتے ہیں۔ یہاں قرآن مراد ہے کہ ہم نے اتارا آپ کی طرف قرآن، لتبین للناس، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، کسے بیان کرنا ہے؟ وہ جو ہم نے نازل کیا ان کے لیے، لوگوں کے لیے، جو ہم نے نازل کیا الیہم، ان لوگوں کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ غور و فکر کریں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ توجہ فرما لیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، ہم نے مرد بھیجے ہیں۔ اتنی بات کہنے سے کئی باتیں معلوم ہو گئی۔ نمبر ایک، یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اور رسول فرشتوں میں سے نہیں تھے۔ رجال جب کہا تو فرشتوں کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی۔ پھر دوسرا، رجال جب کہا تو اس سے عورتوں کی بھی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی۔ جنات کی بھی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی۔ تو رجال کہنے سے فرشتوں کی بھی نفی، جنات کی بھی نفی، اور رجال کہنے سے پھر عورتوں کی بھی نفی۔ تو ہم نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، وہ یوں سمجھیں وہ بشر تھے، انسان تھے اور مرد تھے۔ ظاہر ہے مرد کہنے سے واضح معلوم ہوا کہ یہ انسان تھے، اور پھر ان میں سے بھی عورتیں نہیں بلکہ مرد تھے۔ نوحی الیہم، ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف جن کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا، پھر وہ یقیناً اللہ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر کیا ہے؟ وحی کا نزول ہوتا ہے، پیغامات کا نزول ہوتا ہے۔ یہ بات فرمائی تو ساتھ ایک اور بھی دعوت دے دی، بلکہ آزادی دے دی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں اس دعوے پر یقین نہ آئے تو آپ اہل علم سے پوچھ لو۔ یہ جو اہل ذکر ہے، اہل علم، اس سے مراد اہل کتاب بھی ہیں، اس سے مراد ایمان والے بھی ہیں، سارے مراد ہو سکتے ہیں۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے قرآن والے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اہل کتاب بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن روح المعانی تفسیر ہے، اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا نا، اس آیت مبارکہ کا، تو پھر مشرکین مکہ انہوں نے نمائندہ بھیجا یہودیوں کے پاس کہ یہ بات سچ ہے کہ اللہ کا نبی اور رسول جو بھی آیا ہے وہ مردوں میں سے آیا، ان سے جاؤ انہوں نے پوچھا۔ حالانکہ یہ بات ایمان والوں سے بھی پوچھی جا سکتی تھی، اپنی تسلی کے لیے پوچھ سکتے تھے، سارے اس سے مراد تھے، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد نہیں کر رہے تو آپ کے ماننے والوں پر کب اعتماد کریں گے؟ یہ جو آپ ان کو پیغام سنا رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ اسے نہیں مان رہے تو آپ کے ماننے والوں کو کہاں مانیں گے؟ تو لہذا وہ یہودیوں سے جا انہوں نے پوچھا، اور ظاہر ہے یہ بات تو اہل کتاب کے علم میں بھی تھی کہ تورات اور انجیل اس پہ شاہد ہیں کہ اللہ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے وہ سب کے سب کیا تھے؟ انسانوں میں سے تھے۔ یہ بات تو ان کے اہل علم لوگ بھی کیا ہے؟ جانتے تھے۔ تو اس بنیاد پر یہ بات انہوں نے اپنے تسلی کے لیے پوچھوائی ضرور ہے قاصد بھیج کر۔ تو بہرحال فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس میں دعوت مشرکین مکہ کو دی گئی ہے کہ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آپ تسلی کر لیں اور پوچھ لیں، گویا آپ کو تاریخ معلوم ہو جائے گی کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی اور رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ یقیناً انسانوں میں سے تھے یا نہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو کس سے پوچھو گے؟ علم والوں سے۔ دو ہی گروہ ہیں، دو ہی قسم کے لوگ رہیں گے ہمیشہ، یا علم والے ہوں گے یا علم والے نہیں ہوں گے۔ تو جو علم والے ہیں انہیں پتہ ہے، ان کے ذمے ہے کہ وہ دوسروں کو بتائیں، اور جن کا علم نہیں ہے ان کے ذمے ہے کہ وہ علم والوں سے کیا کر لیں؟ پوچھ لیں۔ اگر وہ خود عالم بن جائیں، ان کو علم مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ کم از کم وہ علم والوں سے بات پوچھ لیں۔ یہ بے شک یہ دعوت آئی اسی تناظر میں ہے، رسالت اور نبوت کے حوالے سے کہ وہ مرد تھے کہ نہیں یہ بات تم پوچھ لو، لیکن اس سے یہ بات واضح ہو گئی، یہ اصول بھی معلوم ہو گیا، یہ طریقہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں آتا تو تم جاننے والوں سے پوچھ لو۔ جیسے ان لوگوں کو کہا گیا کہ اس معاملے میں تم جاننے والوں سے پوچھ لو، تو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو تم جاننے والوں سے پوچھ سکتے ہو، علم والوں سے پوچھ سکتے ہو، ان سے معلوم کر لو۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اس میں تو جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں کہ جب کسی کو علم نہیں ہوگا تو وہ علم والے سے پوچھے گا تو وہ علم والے کی مان کے چلے گا۔ اگر وہ علم والا غلط بتاتا ہے تو قصور اس کا ہے، ذمہ دار وہ ہوگا، گرفت اس کی ہوگی، تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ علم والوں سے کیا ہے؟ معلوم کر لے۔ تو یہ دو ہی طبقے، بلکہ یہیں سے جو ہے وہ کسی کی بات ماننا جس کو تقلید کہتے ہیں اس کا ثبوت بھی یہیں سے نکلتا ہے کہ بھائی صاف سی بات ہے، جب آپ علم والوں سے پوچھیں گے تو لازمی بات ہے وہ آپ کو جو بات بھی بتائیں گے تو قرآن و سنت سے۔ عالم تو ہے ہی وہی جو قرآن و سنت کو جانتا ہے، وہ اگر کوئی جدید پیش آنے والا مسئلہ بھی آپ کو حل کر کے بتائے گا تو وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرے گا، جس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ وہ کسی مسئلے میں بھی اجتہاد کرے گا تو قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو لہذا جب آپ علم والے نہیں ہیں اور وہ شان نہیں رکھتے کہ آپ خود تحقیق و ریسرچ کر سکیں، تو پھر لازم بات ہے کہ آپ علم والوں کی بات مانیں گے۔ تو علم والوں کی بات ماننے کا نام ہی تو تقلید ہے۔ خود جس کو دلیل معلوم ہے آپ اسے عالم کہیں گے اور اسے مجتہد کہیں گے، جسے دلائل کا پتہ نہیں ہے تو لازم بات ہے وہ علم والے کی مانے گا۔ تو آپ علماء کی تقریریں سنتے ہیں، وہ جو حوالے دیتے ہیں آپ کو یاد ہیں؟ آپ نے کوئی پڑھے؟ وہ کہیں گے یہ بخاری کا حوالہ ہے، یہ مسلم کا حوالہ ہے، یہ مستدرک کا حوالہ ہے، یہ سنن نسائی کا حوالہ ہے، ابو داؤد کا، ترمذی کا، ابن ماجہ کا، یہ مختلف حدیث کی کتابیں وہ حوالہ دیتا ہے اور وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، ایک ٹاپک کو کور کر رہا ہے دلائل کی روشنی میں۔ تو آپ اوورآل مجموعی طور پر اس سے ایک جو ہے نا وہ میسج وصول کر رہے ہیں، آپ کو اس کے پیش کردہ دلائل کا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ اس پہ اعتبار کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس سے پوچھ بھی لیں کہاں لکھا ہے وہ آپ کو بتا بھی دے تو پھر کون سا ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کی حقیقت کہاں تک ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، پھر بھی ہم نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اعتبار ہی کریں گے شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ اسی اعتبار کا نام، اسی مان کے چلنے کا نام، اسی پیچھے لگنے کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ تو جتنے
ایسے مسائل جو قرآن و سنت میں واضح نہیں ہوتے، بعض مسئلے ایسے پیش آتے ہیں کہ واضح وہ معلوم نہیں ہوتے، قرآن و سنت میں غور و فکر سے اہل علم وہاں سے مسئلہ نکالتے ہیں، جیسے ہم یہاں عرض کر رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھ لو. سمجھ آ رہی بات وہاں کی گئی ہے، اور اس کا جو ہے اطلاق جو ہے وہ عام کیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی کسی کو بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ کسی مسئلے میں بھی رجوع کرے گا تو وہ علم والوں سے کیا ہے کرے گا. تو یہ بات اہل علم بتا سکتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مفہوم بھی بنتا ہے کہ تمہیں جس دور میں بھی مسئلہ پیش آئے تم اہل علم سے پوچھ سکتے ہو. سمجھ آ رہی بات جی؟ تو لہذا یہ اہل علم کی ماننا، اسی کو تقلید کہتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے وہ مسائل ہمارے سامنے رکھ دیے جو واضح نہیں تھے، یا پھر ان میں جو ہے نا دلائل کی بنیاد پر ان میں ٹکراؤ پیدا ہوا یا ٹکراؤ معلوم ہوا، تو انہوں نے دلائل سے ان کو کیا کیا ہے واضح کیا کہ اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، اس کی یہ مراد ہے، اس کی یہ مراد ہے. تو یہ وضاحت انہوں نے کر دی اور مسئلے چھان پٹک کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے کہ جناب یہ ہے اس کا حاصل، اس بحث کا، اس گفتگو کا یا دلائل کے ٹکراؤ کا، اس کے بعد یہ اس کا حاصل اور نتیجہ ہے. تو لہذا اس مسئلے میں آپ کسی کا بھی اعتبار کر لیں، کسی کی بات مان لیں. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمارے علاوہ کوئی آدمی مجتہد نہ بنے، یا ہمارے علاوہ کوئی آدمی قرآن و سنت میں عبور حاصل نہ کرے یا رسوخ حاصل نہ کرے یا اس کی گہرائی تک نہ جائے. انہوں نے تو کسی پہ پابندی نہیں لگائی. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد ان کے پائے کا کوئی آیا نہیں ہے. یہ ایک اتفاق ہے کہ اس کے بعد ان کے پائے کا کوئی آیا بھی نہیں، اور پھر انہوں نے جو خدمات امت کے حوالے کی ہیں ان کی خدمات باقی ہیں، کسی اور کی خدمات باقی رہی نہیں. تو پھر لازم بات ہے انہی کی بات مانی جائے گی، ورنہ ان بیچاروں نے تو کسی پہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ تم پڑھو بھی نہیں اور علم حاصل نہ کرو اور اس کے بعد ہمارے جیسے نہ بنو یا ہم سے بڑھیا نہ بنو. انہوں نے تو ایسا نہیں کہا. کوئی اہل علم آدمی ہے تو دلائل سے بات کر سکتا ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ دو ہی طبقے، تیسرا کوئی طبقہ نہیں ہے. ایک وہ ہے کہ جو عام طبقہ ہے، دوسرا وہ ہے جو علم والے لوگ ہیں یا مجتہد قسم کے لوگ ہیں. تو جو عام طبقہ ہے وہ علم والوں سے پوچھے گا اور اس کے مطابق حل کرے گا. جو علم والے ہیں وہ قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے لوگوں کے مسائل کو کیا کریں گے؟ حل کریں گے. سمجھ آ رہی بات جی؟ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے کہ خود کو پتہ بھی نہیں اور جانتا بھی نہیں اور علم والوں سے پوچھتا بھی نہیں، خود غور و فکر کر کے کہتا ہے میں مسئلہ نکال لوں گا. بھائی خود غور و فکر کر کے ڈاکٹر تو نہیں بنتے، خود غور و فکر کر کے اپنے گھر والوں کا علاج تو نہیں کرتے. لاؤ نا کتابیں پڑھی ہیں بازار میں اور ان پہ دوائیاں لکھی ہوئی ہیں، نسخے لکھے ہوئے ہیں اور سب کچھ موجود ہے. تو جن کو پڑھ کے ڈاکٹر بن رہا ہے، آپ بھی وہ کتابیں لے آئیں جو علاج کریں. لیکن نہیں، اس لیے کہ پراپر پڑھا ہوا نہ ہو تو نتیجہ ٹھیک نہیں نکلے گا. تو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے یقیناً کچھ بنیادی علوم کی ضرورت تو ہے کہ جب تک ان کی سمجھ نہیں ہوگی اس وقت تک قرآن و سنت کو سمجھ نہیں پائے گا. تو یقیناً جس کو ان باتوں کی سمجھ نہ ہو تو وہ نتیجہ بھی ٹھیک نہیں نکال سکتا. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ اہل علم سے بھی نہیں پوچھنا، خود علم والا بھی نہیں ہے اور خود غور و فکر کرے گا اور میں جناب پھر قرآن و سنت کا نتیجہ نکال لوں گا یا اس کو سمجھ لوں گا. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ہاں شوق سے سمجھیں، عالم بنے، بلکہ جید عالم بنے، مفتی بنے، علامہ بنے اور قرآن و سنت کی خدمت کریں. اللہ نے کی طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے. پڑھیں، اس کو سیکھیں اور ہو سکتا ہے کہ پہلوں سے آپ آگے بڑھ جائیں، لیکن سیکھیں نا کسی علم والے سے، کسی کی تربیت میں رہیں، اس کو پراپر طریقے سے پڑھیں جیسے پڑھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے اخبار کی طرح اس پہ نظر ڈالی اور کہا ہمیں سمجھ آ گئی ہے. تو قرآن کو وہ سمجھے گا جس کی پورے قرآن پہ نظر ہے، احادیث کو وہ سمجھے گا جس کی ساری احادیث پر کیا ہے؟ نظر ہے. ورنہ وہ یقیناً قرآن و سنت کی خدمت کرنے والوں کی باتوں کا سہارا لے کر وہ آگے بیان کرے گا. وہ اگر خود ان چیزوں پر عبور نہیں رکھتا تو وہ خود سے لوگوں کو مسائل نکال کے نہیں بتا سکتا. تو ہم لوگ علم والوں کی بات پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے. ہم تو یہ حیثیت نہیں رکھتے کہ خود مجتہد بن جائیں اور خود جناب مسئلے نکالنا شروع کر دیں اور آپ کو کہیں اس کا یہ نتیجہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے. نہیں، جن لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں اور قرآن و سنت پر عبور حاصل کیا اور اس کو سمجھا پھر مسائل نکالے، ہم ان کی باتیں نقل کرتے ہیں، ہم ان کی باتیں بیان کرتے ہیں. ہمیں ان کی باتیں سمجھ آ جائیں تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ غنیمت ہے. تو بہرحال یہ ٹھیک نہیں ہے کہ نہ عالم ہے اور نہ جاہل ہے، درمیان میں جناب دل کرتا ہے تو عالم بن جاتا ہے، تو دل کرتا ہے تو اپنے آپ کو جاہلوں میں
اور عامی لوگوں میں شامل کر لیتا ہے. پھر عرض کر دوں کہ تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے. یا علم والے ہو یا علم والے نہیں ہو. علم والے ہو تو جو تمہیں پتا ہے اس کے مطابق خود بھی عمل کرو, لوگوں تک بھی پہنچاؤ, اور اگر علم والے نہیں ہو تو پھر علم والوں سے پوچھ کے چلو, تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے. آ جائے گی سمجھ میں بات جی. اللہ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے, دلائل دے کے بھیجے, کتابیں دے کے بھیجی, وہی کے ذریعے اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی, اور انہوں نے پھر اللہ کی اس پیغام کے ذریعے لوگوں کی کیا کی ہے, رہنمائی فرمائی. کتاب اللہ کی, وہی اللہ کی, پیغام اللہ کا, پھر نمائندہ اللہ کا, اور وہ اللہ کی مرضی اور مراد لوگوں کے سامنے بتاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی خطاب ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ ہم نے آپ کی طرف جو کتاب اتاری ہے, قرآن اتارا ہے, یہ اس لیے تاکہ آپ اس کی کیا کر دیں, وضاحت کر دیں, آپ اسے بیان کر دیں جو لوگوں کے لیے ہم نے اتارا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کو اللہ کی مراد کا پتہ چل جائے کہ اس آیت سے, اس بات سے, اس لفظ سے, اس جملے اور کلمے سے اللہ کی کیا مراد ہے. تو جب تک وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضاحت کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو جائے, تب تک وہ مراد کسی کی جو ہے نا وہ تب تک کسی کی بتائی ہوئی مراد کو لیا نہیں جائے گا اور اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ تب قابل قبول ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مراد سے کیا ہو جائے, ہم آہنگ ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو سمجھنا ہوگا. آپ جو وضاحت کر رہے ہیں کتاب اللہ کی, وہ حدیث مبارکہ میں ہے نا, وہ آپ کی سنت کہلاتی ہے نا. تو آپ کی سنت کے بغیر, آپ کی تعلیم کے بغیر, آپ کی حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. تو دیکھو, اگر قرآن اسی طرح سمجھنا ہو جو لفظ موجود ہیں تو پھر نبی کی ضرورت نہیں ہے. عربی وہ جانتے تھے اور وہ اس سے کوئی نہ کوئی مطلب نکالا جا سکتا تھا. ایسا نہیں کیا, کتاب بھی اتاری, ساتھ اپنا رسول اور نبی بھی بھیجا, اس لیے تاکہ وہ ہماری مراد بتائے اور اس کی وضاحت کرے. اب معلوم ہوا کہ جو آپ وضاحت کریں گے وہ کیا بنے گی, حدیث. جب آپ قرآن کی وضاحت کریں گے, تشریح کریں گے, تو وہ کیا کہلائے گی, وہ آپ کی حدیث کہلائے گی, آپ کی سنت کہلائے گی. تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وہ حدیثوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا مسئلہ بیان فرمایا, یہاں کیا مراد بتائی, یہاں کیا وضاحت فرمائی. تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو مانے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے. اب جس کا قرآن پر عبور نہ ہو یا قرآن کی جس کی حدیث پر عبور نہ ہو یا حدیث کی سمجھ نہ ہو, وہ خود سے قرآن کو کیسے سمجھے گا؟ وہ تو ایسی مراد لے لے گا جو حدیث کے مخالف ہوگی, وہ ایسا مطلب نکال لے گا جو نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں جو مطلب بتایا ہے, یہ اس کا بتایا اور اس کا نکالا ہوا مسئلہ وہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے مسئلے سے ٹکرا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے, اور آپ کی حدیث کے بغیر, آپ کی تعلیم کے بغیر, آپ کی سنت کے بغیر اس کو سمجھنا ممکن بھی نہیں ہے. تو لہذا حدیث کا انکار بھی قرآن ہی کا انکار ہے کہ اس کے بغیر قرآن سمجھ جو نہیں آئے گا. تو قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کو سمجھنا ہے, تو حدیث کو سمجھنا ہے تو پھر حدیث کو ماننا پڑے گا. کہ اس کا مطلب ہے حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی اور اللہ کا پیغام ہے, اس کو نہیں مانے گا تو بھی انکار ہے, اور اس کو نہیں مانے گا تو قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکے گا. تو بے شک اصل قرآن ہے اور حدیث مبارکہ اس کی کیا ہے, تشریح اور وضاحت ہے. لیکن یقینی بات ہے کہ اس کو سمجھے بغیر, اس کو مانے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا ممکن نہیں. اس کی ایک مثال دے دوں, بات ختم کروں گا. قرآن میں نماز کا پورا طریقہ کہیں بھی موجود نہیں, پورے قرآن میں کوئی آدمی پڑھ کے نہیں بتا سکتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو, تو اب یہ تو ذکر آتا ہے, رکوع کا بھی ذکر قرآن میں ہے, سجدے کا ذکر بھی قرآن میں ہے, قیام کا ذکر بھی قرآن میں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ سجدہ کہاں کرنا ہے, رکوع کہاں کرنا ہے, قیام کہاں کرنا ہے, رکوع سے پہلے کرنا ہے, رکوع سے بعد میں کرنا ہے؟ یا یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ سجدہ کہتے کسے, رکوع کس کنڈیشن کو کہتے ہیں, قیام کس, یہ تو اب ہمیں پتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اس کو قیام کہتے ہیں. تو ایک ایسا بندہ جس کو یہ پتا نہیں, اس نے تو قرآن سمجھنا ہے تو کیسے سمجھے گا قرآن کہہ رہا نماز پڑھو, اب اس کو پتہ نہیں ہے کیسے پڑھنی. پھر یہ چیزیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں کہ یہ نماز کے پیس ہیں جناب, قیام بھی ہے, سجدہ بھی ہے, رکوع بھی ہے, قعدہ بھی ہے. اب اس کو یہ نہیں پتا اس کی ترتیب کیا ہے, کس کو کہاں کرنا ہے. آ رہی ہے سمجھ میں بات؟
تو اس کا مطلب ہے حدیث مبارکہ کو تو مانے بغیر نہ نماز مکمل ہوتی ہے، نہ جناب والا دین کے باقی احکامات مکمل ہوتے ہیں، نہ حج مکمل ہوتا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو نہ وضو جو ہے نا وہ اس کا پورا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور قرآن پاک کو حدیث مبارکہ کے بغیر سمجھنا ممکن بھی نہیں ہے۔ تو لہذا قرآن پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، حدیث مبارکہ کو ماننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سمجھ بھی نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔